عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ریکارڈنگز کو یعنی کہ لیکچرز کو پراپر وے میں اس کو اٹینڈ کر رہے ہوں گے، ان پر عمل کر رہے ہوں گے اور اپنے روزمرہ زندگی میں ایک اچھی تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے۔ آج جو ہم چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے کلاس، جس کی ہماری زندگیوں میں بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ بے شک ہم کوئی طالب علم ہیں، کوئی عام سے انسان ہیں، کسی بھی پیشے سے تعلق ہے ہمارا، کسی بھی رشتے سے تعلق ہے ہمارا، تو یہ معاملات کس قدر اہم ہیں یہ آج ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا باب پنجم ہے یعنی کہ باب نمبر 5 ہے، اس میں چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ حسن معاشرت یعنی کہ معاشرے کا حسن کیا ہے، وہ معاملات یعنی کہ ہر طرح کا جو معاملہ ہے وہ معاشرے کا جو حسن ہے وہ کس طرح سے سب سے اہم ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے دیانت داری۔ ٹھیک ہے، دیانت داری کا سب سے پہلے ہم اس کا مطلب سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت میں جو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے اس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں دیانت داری کا مفہوم ہم جانیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ تمام معاملات میں دیانت داری کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور دیانت داری اور بددیانتی میں کیا فرق ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے جاننا، اور دیانت داری کے جو معاشرتی اور معاشرے کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان سے جو ہمیں ثمرات حاصل ہوتے ہیں اس آگاہی حاصل کرنی ہے، اور دیانت داری کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سیرت طیبہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں دیانت داری کی مثالیں بھی ہم جان سکیں گے۔ چلیں جی، اس کلاس سب سے پہلے ہم اپنی جو ہماری علم اضافے کی دعا ہے سب سے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ 3 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے، وہ بھی لازمی پڑھا کریں، یہ بھی ذہن کو کھولنے کے لیے ہے، دل کو نرم کرنے کے لیے ہے، دل کو اچھا کرنے کے لیے ہے۔ میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی دعا ہے، اس میں جو ہے وہ اپنے دل کی گرہ کو کھولنے کا، اپنے ذہن کو کھولنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دیانت داری کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہر کام میں کہتے ہیں کہ ہمیں دیانت داری سے کام کرنا۔ کیوں ضروری ہے دیانت داری؟ کہ ہر کام ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، ایمانداری کے ساتھ کیا جائے اور نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ دیانت داری ہوتی ہے۔ امانت کی حفاظت کرنا، دیا گیا کام پوری ذمہ داری سے کرنا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا، سب دیانت داری میں شامل ہیں۔ اچھا، کلاس سب سے جو اہم بات ہے، ہم یہ دیانت داری کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بس صرف اسی کو اگر ہم اچھی طرح سر انجام دیتے ہیں، محنت سے کرتے ہیں، دل لگا کر کرتے ہیں تو وہ دیانت داری ہے، بالکل بھی نہیں۔ دیانت داری کی بہت ساری اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی گئی ہے، امانت ہے آپ کے پاس، تو اس کی حفاظت کرنا، بے شک وہ چھوٹی سی چیز ہے یا بہت بڑی چیز ہے،
تو آپ نے اس کی اگر حفاظت کر رہے ہیں تو اٹس مین آپ دیانتدار ہیں۔ آپ کو جو دیا گیا کام ہے وہ آپ نے پوری ذمہ داری سے کرنا ہے، بے شک وہ کوئی سا بھی کام ہے، گھر کا کوئی کام ہے، باہر کا کوئی کام ہے، یا پھر آپ کسی آفس میں ہیں، یا پھر آپ استاد ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ہیں، کسی بھی پیشے سے آپ کا تعلق ہے، کتنی بڑے عہدے پر فائز ہیں، لیکن ذمہ داری ہر عہدے کی ہوتی ہے، بے شک وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ٹھیک ہے، لیکن دیانتداری سے آپ نے وہ کام کرنا ہے، ایمانداری سے اور ذمہ داری سے آپ اپنے کام، بے شک آپ یہ سوچیں کہ میرا باس دیکھ رہا ہے، میرے ہیڈ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس چیز سے بالکل بالاتر ہو کر آپ یہ دیکھیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ کسی کے راز کی حفاظت کرنا ہے، مین چیز کہ آپ کے پاس اگر کسی کی بات ہے تو آپ اس کو کس حد تک جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ سب کو بتانا شروع کر دیا اور بتاتے وقت یہ بھی کہنا کہ کسی کو نہیں بتانا، ٹھیک ہے، یہ بالکل بھی دیانتداری کے زمرے میں نہیں آتا، پھر آپ دیانتدار نہیں کہلائیں گے۔ اچھا جی، آگے ہے جی دیانتداری کا متضاد کیا ہے؟ متضاد کا مطلب ہوتا ہے بچے کہ الٹ کیا ہے؟ الٹ ہوتا ہے بد دیانتی، بد کا مطلب ہوتا ہے نا برا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بد دیانتی دیانتداری کا جو ہے وہ کیا ہے؟ متضاد ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، کام چوروں، دھوکے اور فریب سے کام کرتا ہو، اسے بد دیانت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری، اب دیکھیں یہ اب ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کام نہیں کریں گے، کام چوری کریں گے تو ہم صرف اس کام میں ڈنڈی ماریں گے تو ہم بد دیانت کہلائیں گے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ امانت میں خیانت کریں گے، یعنی کہ اس امانت کا خیال نہیں رکھیں گے، ایز اٹ از اس کو نہیں واپس دیں گے، کام چوری کریں گے، کوئی بھی کام آپ کو دیا جائے گا تو آدھا آپ کر کے اور آدھا آپ چھوڑ دیں گے، یا اس کو اچھے طریقے سے نہیں کریں گے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے، یا پھر آپ دھوکہ دیں گے کسی کو۔ سب سے بری چیز کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ دینا، فریب سے کا دھوکہ اور فریب ایک ہی چیز کے دو نام ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ بھی وہی ہے اور فریب بھی وہی ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی کر کے، کسی کے ساتھ چلاکی سے، ہوشیاری سے کوئی کام کروا لینا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بد دیانتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دیانتداری کی اہمیت کیوں ضروری ہے؟ یہ ہم اگلے جو ہے وہ پوائنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دیانتداری کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے دیانتداری کے بارے میں۔ چلیں جی کلاس آگے چلتے ہیں جی کلاس۔ اب اتنی اچھی ہمارے پاس آیت ہے ایک، سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یعنی کہ ترجمہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اب دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی شخص، تو ہم بات کر رہے تھے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اب آپ کو یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل کی، وحی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اللہ کا پیغام جو ہے اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی تو غار حرا میں پہلی وحی نازل کی گئی تھی، جس میں یہ ہمیں اس کی اپنے دین اسلام کی بنیادی چیزوں کا ہمیں علم سب کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ غار حرا میں پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی سورۃ العلق کی، جس میں پہلی آیت کون سی تھی کلاس؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ والی آیت تھی جو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ چلیں یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے، اسلام کا ایک اچھا پوائنٹ بتایا۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا کلاس کے نبوت کا 13واں سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کے لیے چن لیا تھا، آپ کو نبی بنا لیا تھا۔ تو 13 سال گزر گئے۔ جب آپ مکہ میں تھے تو وہاں پر لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے تھے، تو کفار جو تھے آپ کے پیچھے پڑ گئے تھے، آپ کی زندگی کے دشمن بن گئے تھے، لیکن آپ نے اس کے باوجود اللہ کے کام کو، اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، تو اگر ان کے لیے اتنی مشکلات اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ دنیا سب کے لیے آزمائش گاہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی زندگیوں میں بھی آزمائش آئے گی، ہم سب کی زندگیوں میں، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ آزمائش تھی، جب آپ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے تو لوگ آپ کی جانی دشمن ہو گئے تھے۔ لیکن اس وقت جب آپ مکہ میں تھے، کلاس میں آپ کو اس لیے بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں، تو آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں جمع تھیں۔ اس زمانے میں کسی کے پاس اتنا بینک نہیں ہوتے تھے، کچھ ایسی چیزیں نہیں تھیں جو اپنے پیسے وہاں پر رکھواتے، اپنی
جو ہے اہم چیزیں ڈاکیومنٹس وغیرہ کاغذات وغیرہ رکھواتے، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب امانتیں جمع تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر آپ کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کا پیغام نہیں دینے دیتے، تو آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، لیکن آپ کے پاس تو امانتیں تھیں۔ آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ میرے جو ہے وہ بستر پر سو جاؤ، میری جگہ پر رہو، اور میں صبح چلا جاؤں گا اور میری امانتیں صبح سب کے حوالے کر دینا۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ امانت کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے کہ آپ امانتیں جو ہیں وہ ان کے جو مالک ہیں یا جو امانت دینے والے ہیں لوگ ہیں ان کے حوالے کر دیا کرو، تو آپ نے یہ حکم جو ہے وہ اللہ کے نبی نے پورا کر کے دکھایا۔ اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی زندگی میں، کیونکہ آپ کا لقب بھی تھا صادق اور آمین، سچا اور امانت دار، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بہترین جو ہے وہ اگزامپل سامنے رکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ تو کلاس یہ والا جو دیکھیں آیت میں بھی سورۃ النساء میں آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ سراسر قرآن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس قرآن پاک میں جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو دیکھ لیں یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے اور یہ اس پر بالکل اسی طرح سے عمل پیرا ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی کلاس، یہ ہمارا پیج نمبر 69 کمپلیٹ ہو چکا ہے، نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں جی کلاس۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے دیانتداری کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ دیانتداری کی کیا اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے دیانتداری ایک اہم صفت ہے۔ اچھا صفت کا کیا مطلب ہوتا ہے کلاس، اور صفات کیا ہیں؟ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی، اپنے بندوں کی نہیں، اپنے نیک بندوں کی جو خوبیاں بیان کی ہیں کہ کیا کیا خوبیاں ہوں گی۔ سچ بولیں گے میرے بندے، صلح رحمی کریں گے، امن پسند ہوں گے، معاف کرنے والے ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں کون سی ہیں؟ کیا خوبیاں ہیں؟ نیک بندوں کی خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ دیانتداری بھی ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں سورۃ المومنون میں آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ترجمہ، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو تفصیلاً بتاتی ہوں کہ وہ لوگ جو نیک ہیں ان کو جب امانتیں دی جاتی ہیں تو ان امانت کو خیال رکھتے ہیں، اور اقرار کیا کہتے ہیں؟ بات چیت کو، جو آپ سے بات کی جاتی ہے، آپ کو کسی کا وعدہ دیا جاتا ہے، آپ کو کسی کا راز دیا جاتا ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی اور کو نہ پتہ چل جائے، اس کو راز ہی رکھا جائے، اس کی جو ہے وہ راز کو افشا نہ کیا جائے، یعنی کہ سب کو بتایا نہ جائے۔ تو یہ وہ لوگ نیک ہیں، ایک کسی کی امانت کو اور ایک کسی کی بات کو، اقرار کہتے ہیں کسی کی بات چیت کو، کسی کے کہی ہوئی بات کو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ دوسرے تک نہیں پہنچاتے، وہ ان کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہر کام کی ذمہ داری صرف اس شخص کو سونپی جائے جو اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، نااہل لوگوں کو ذمہ داری نہ سونپی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب قرآن مجید میں امانتوں کے بارے میں اب دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ امانت بھی نہیں رکھ سکتا اور آپ کا راز بھی نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ہر کام کی ذمہ داری صرف اس شخص کو دی جائے، سونپی جائے، دی جائے، ٹھیک ہے، جو اس کام کو کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، جو عقل مند ہو، باشعور ہو، اچھی سوچ کا مالک ہو، اس کو آپ اپنا راز دیں، اس کو آپ اپنی امانت دیں۔ نااہل کا مطلب ہے یعنی کہ جو لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو اپنی ذمہ داری سونپی جائے، ان کو ذمہ داری اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ نہ دی جائے، کیونکہ وہ اس سے اہل ہی نہیں ہوتے۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے قابل، ٹھیک ہے۔ نااہل جب ہم نہ لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو سینس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ منفی جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ قابل نہیں ہے، یعنی کہ وہ آپ کا راز نہیں رکھ سکتا، وہ ایمانداری سے اپنا کام نہیں کر سکتا، تو اس کو اپنا یہ والا کام جو ہے وہ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔
جس طرح کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے آگاہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ہمیں کتنی چھوٹی سی بات سے بھی جو ہے وہ آگاہی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم تک ہے کہ ہم اس کو کتنا ایک سمجھتے ہیں اور اس پر کتنا زیادہ عمل کرتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے اس پر عمل کرنے کی۔ چلیں جی نیکسٹ ہمارے پاس سورۃ النساء کی آیت ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی بڑی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیانتداری کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ جی کلاس اب ہمارا پیج نمبر ہے جی نیکسٹ 70 آپ اپنی بک کھولیں پیج نمبر 70۔ چلیں سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کر لیتی ہوں، ایک پیراگراف کی شروع کیا تھا یہاں تک، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی تفصیلاً وضاحت دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری ایک مسند احمد حدیث کی ہے 51040، جس میں ترجمہ ہے جس میں امانت داری نہیں، اس میں کوئی ایمان نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امانت داری کی، اب میں نے بہت ساری آپ کو دیانت داری کی بہت ساری مثالیں دی ہیں، اور سب سے بڑی مثال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امانت داری کے حوالے سے بات کی کہ وہ کوئی شخص اس میں کوئی ایمان نہیں ہے، بے شک وہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے لیکن وہ کوئی ایماندار نہیں ہوگا جب وہ کسی کی امانت داری میں خیانت کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء اکرام بھی جنت میں ہوں گے، صدیقین یعنی کہ سچے لوگ بھی، اور شہداء یعنی کہ جو شہید ہیں، ٹھیک ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1209 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا شرائط بیان کر رہے ہیں، کون کون سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ سچے امانت دار تاجر، تاجر کون ہوتے ہیں کلاس؟ تجارت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تجارت بھی ایک اچھا پیشہ ہے اگر آپ اس کو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص دیانت داری کے بغیر حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ مومن وہی ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے ہی کیا تھے؟ مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کہلاتے تھے۔ لوگ بغیر کسی خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ فرماتے تھے، جو بات طے کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کی شہرت تھی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار میں اپنے ساتھ شریک کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کی شہرت سن کر ہی آپ کو کاروبار میں شریک کیا تھا۔ چلیں جی کلاس یہاں تک ہم نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے، اب اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے ہم یہ اب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کلاس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس میں امانت نہیں وہ ایماندار یا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر دیانتداری کے بغیر حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ مومن وہی ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو لوگوں نے آپ کے پاس بہت ساری امانتیں جمع کر کے رکھوائی ہوئی تھیں، تو لوگ آپ پر اتنا زیادہ یقین رکھتے تھے، اور صرف مسلمان ہی نہیں کفار بھی، ٹھیک ہے، کہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کرنے کے لیے بھی، کام کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ کام کریں، فائدہ ہوگا ہمیں، ہمارا کسی صورت نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار ہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دیانت اور امانت کی جو شہرت تھی، وہ بھی جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، سچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شادی کرنے کے لیے بھی ان کو خط لکھا تھا، اور اس کے بعد آپ کو آپ کے کاروبار میں شریک بھی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی کلاس یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، تو اس میں اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ میم اس کا جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اس کی ایکسرسائز جب کریں گے تو ہم ایکسرسائز میں اس کی کویشچنس کو بھی جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے۔
چلیں جی کلاس، اگلا پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے، یعنی کہ اس کے معاشرتی اور معاشی اثرات کیا ہوتے ہیں اگر ہم دیانتداری سے کام کریں گے، وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے کہ کیا اثرات ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم وہ پڑھیں گے۔ جی کلاس، یہاں پر دیکھیں معاشرتی اور معاشی اثرات ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ دیانتداری کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ پرامن رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے، اور دیانتداری کی وجہ سے ہی ہم کاروبار میں ہمارے میں برکت حاصل ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیانتداری جو ہے وہ سکون اور خوشی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اچھا، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، ان کو دیانتداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا؟ اجر عظیم ملتا ہے۔ اب اسی طرح سے دیانتدار شخص کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے جو دیانتدار ہوتا ہے، اور دیانتداری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اعتماد بھی قائم ہوتا ہے۔ اعتماد اگر قائم ہوگا تو آپ جو ہے وہ ایک اچھے انسان کہلائیں گے، ایک اچھے شہری کہلائیں گے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک مثالی انسان بنیں گے، اور اس طرح سے آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیانتداری سکون اور اطمینان کا بھی باعث بنیں گے آپ سب کے لیے۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ باقی لوگوں کے لیے ایک ایسے انسان بنیں گے جو ہے وہ خوشی کا اور اطمینان کا باعث بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انسان سب سے اچھا ہوتا ہے جو معاشرے میں ایک پرامن زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس سے باقی لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ کسی تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہیں اور اپنی بددیانتی کی وجہ سے، بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایمانداری سے کام کریں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی بھی ہمیں نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ اگر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک اچھے اور کامیاب انسان ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس ہے عزیز طلباء، ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر کام میں دیانتداری کو اپنائیں۔ دیانتداری پر عمل کر کے ہی پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ دیانتداری کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک اچھے میسج کے ساتھ ہمیں اس چیپٹر کی اختتام کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنا ہر فرض ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پورا کرنا ہے، اپنے ملک کو بھی ترقی کی راہوں میں ڈالنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی پسندیدہ بندے بن جانا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اوکے جی کلاس، اس اچھی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔